26 نومبر احتجاج کا کیس، تحریک انصاف کے 12 کارکنان کو 6 ماہ قید کی سزا، ایک بری۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پولیس نے سابق وزیر پنجاب راجہ بشارت کو تحویل میں لے لیا۔ 4 اکتوبر کے احتجاج کے مقدمات میں عمر ایوب کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ تباہ کن بارشیں، لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ نے گلگت بلتستان کا نقشہ ہی بدل دیا۔ وادی استور، تھور، وادی دیامیر میں حالات انتہائی خراب، کئی علاقے آفت زدہ قرار۔ ایمرجنسی نافذ، شاہراہ قراقرم اور گلگت سکردو شاہراہ مختلف مقامات سے بند، بحالی کا کام جاری۔ چلاس ویلی میں لاپتہ سیاحوں کی چوتھے روز بھی تلاش جاری۔ ریسکیو آپریشن مزید تیز، بابو سر ٹاپ حادثے میں لاپتہ ہونے والے 5 سال کے عبدالہادی کی لاش مل گئی۔ فہد اسلام اور ڈاکٹر مشل فاطمہ کی میت اسلام آباد سے آبائی علاقے لودھرا بھجوا دی گئی۔ نماز جنازہ 5:30 بجے میڈیکل کالج میں ادا کی جائیں گی، انتظامات مکمل۔ بادلوں کی گرج برس، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارشیں، جہلم، پنڈی بھٹیاں، گجرات اور ملکہ علاقوں میں تیز بارش، ہر طرف پانی ہی پانی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، تربیلا اور تونسا کے مقام پر سیلابی صورتحال۔ لیا میں نشیبی علاقے زیر آب۔ محکمہ موسمیات کی کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا میں 25 جون سے اب تک مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 63 ہو گئی۔ صدر مملکت کی چین کے سفیر سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی تعاون پر بات چیت۔ آصف علی زرداری کا دونوں ممالک کے درمیان تعاون جاری رکھنے پر زور، کہا چین پاکستان کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم سے ورلڈ بینک کے ریجنل نائب صدر کی ملاقات، پاکستان سے طویل شراکت داری پر عالمی بینک سے اظہار تشکر۔ توانائی، ماحولیاتی تبدیلی اور گورننس میں کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک میں کردار کی تعریف۔ شہباز شریف نے سنتاس معاہدے کو نقصان پہنچانے کے بھارتی اقدام سے آگاہ کیا، پاکستان کے جائز موقف کے لیے عالمی بینک کی اصولی حمایت پر شکر گزار۔ سعودی نیول چیف کا جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، گارڈ آف آنر پیش۔ وائس ایڈمرل محمد بن عبد الرحمان کی چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات، مشرقی وسطی اور جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت، دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر زور۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے، ڈی جی ISPR کا 2 ٹوک پیغام۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ، آپریشن بنیان المرصوص میں پاک افواج کی حکمت عملی کامیابی پر روشنی ڈالی، کہا کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں امن کا قیام ناگزیر قرار، وزیر اعلیٰ کے زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس، علماء کرام، تاجروں اور مکاتب فکر کے نمائندوں کی شرکت۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، ANP اور JUI کا APC کا بائیکاٹ۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا امن قائم نہیں ہو سکتا، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے مسائل کو صدر اور وزیر اعظم تک پہنچاؤں گا، حکومت جائز مطالبات پورے کرے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا قبائلی جرگے سے خطاب، گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا قبائلی اضلاع کی ترقی اولین ترجیح، وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت نے مل کر کام کرنا ہے۔ ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا، قدر میں 1 روپیہ کمی، انٹر بینک میں 2 روز میں قیمت 72 پیسے گر کر 284 روپے 25 پیسے پر آ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں 30 پیسے کمی، 287 روپے 30 پیسے پر ٹریڈ۔ برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی، PIA کا 2 رکنی وفد پہلی پرواز کی تیاریوں کا جائزہ لینے مانچسٹر پہنچ گیا۔ قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز 14 اگست سے مانچسٹر کے لیے اڑان بھرے گی۔ خواتین کے بانجھ پن پر حق مہر یا نان و نفقہ سے انکار غیر قانونی قرار، سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری، نان و نفقہ کے خلاف درخواست مسترد، عدالت کا شوہر کے رویے پر اظہار برہمی، درخواست گزار صالح محمد کو 5 لاکھ روپے جرمانہ، ریمارکس کیے خواتین پر ذاتی حملے برداشت نہیں ہوں گے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہائر ایجوکیشن کا خصوصی اجلاس، پنجاب کے سرکاری کالجز میں کالج مینجمنٹ کونسل قائم کرنے پر بھی اتفاق، یونیورسٹیز میں معیار تعلیم بلند کرنے کے لیے KPI سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ، برطانیہ، کوریا اور قازقستان سمیت متعدد غیر ملکی یونیورسٹیز کا پنجاب میں کیمپس بنانے میں اظہار دلچسپی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دورہ امریکہ میں مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف پیش کیا، دنیا کو بھارت کی سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، نیو یارک میں اسحاق ڈار کی نیو یارک میں سرمایہ کاری، بینکاری اور IT کے ماہرین سے ملاقات، دو طرفہ اقتصادی روابط مضبوط بنانے پر زور۔ پنجاب میں میٹرک کے نتائج کا اعلان، فیصل آباد بورڈ میں بھٹا مزدور کے بیٹے کی جنرل گروپ میں دوسری پوزیشن، لاہور بورڈ میں سبزی فروش کے بیٹے کی سائنس گروپ میں تیسری پوزیشن، گجرانوالہ بورڈ میں 3 طلبہ کے 1187 نمبر، تینوں نے ٹاپ کر لیا، پوزیشن ہولڈرز کو لیپ ٹاپ اور میڈل سے نوازا گیا۔ روس کا مسافر طیارہ مشرقی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا، سوار تمام 49 مسافر ہلاک، حکام نے تصدیق کر دی۔ روسی میڈیا کے مطابق طیارہ صبح کے وقت لاپتہ ہوا تھا، ملبہ مل گیا۔ غزہ میں انسانیت سوز مظالم نہ تھم سکے، صہیونی طیاروں کی جنوبی اور شمالی علاقوں پر بمباری، 24 گھنٹوں میں 90 شہادتیں، مرنے والوں میں امداد کے منتظر 30 افراد بھی شامل۔ غزہ میں بھوک کے باعث دل دہلا دینے والے مناظر، مزید 2 فلسطینی زندگی ہار گئے، 90 بچوں سمیت مجموعی تعداد 115 ہو گئی۔ حماس جنگ بندی معاہدے پر رضامند، تجاویز دستخط کر کے ثالثوں کو بھجوا دیں۔ فلسطینی تنظیم کا کہنا ہے کہ اب جنگ بندی کا دار و مدار اسرائیل پر ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نتن یاہو حکومت نے تجاویز پر غور شروع کر دیا، آئندہ 24 گھنٹے اہم۔ بھارت میں طیارہ حادثے کے بعد ایئر انڈیا کی ایک اور غلطی، ہلاک افراد کی باقیات برطانیہ میں کسی دوسرے خاندان کو بھیج دیں۔ خاتون کے بیٹے کے مطابق تابوت میں لاش اس کی والدہ کی نہیں۔ طیارہ حادثے میں متھن پٹیل کے والد اور والدہ ہلاک ہوئے تھے۔ سنگین معاملے پر لندن اور بھارت میں اعلیٰ سطح کی تحقیقات جاری۔ وائٹ واش سے بچاؤ، شاہینوں کے لیے بڑا چیلنج، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا T20 آج ہوگا، ٹائیگرز کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل، مایوس کن بیٹنگ گرین شرٹس کے لیے درد سر، پلئنگ 11 میں تبدیلیاں متوقع۔ ایشین کرکٹ کونسل کا ڈھاکہ میں سالانہ اجلاس، رکن ممالک کے عہدیداروں کی بڑی تعداد موجود، ایشیا کپ کے حوالے سے حتمی فیصلہ متوقع۔ ایشین کرکٹ کونسل ایک خاندان ہے، تمام اختلافات بھلا کر کرکٹ کے لیے کام کرنا ہوگا۔ محسن نقوی کا اجلاس سے قبل تقریب سے خطاب۔ پاکستان کا والی بال انڈر 19 ورلڈ چیمپئن شپ میں یادگار ڈیبیو، تاشقند میں جاری ایونٹ میں بیلجیم کو 3-0 سے ہرا دیا، کپتان یایا اور سعود کی شاندار پرفارمنس، انڈر 19 کی عالمی رینکنگ میں پاکستان کا 19واں، بیلجیم کا 7واں نمبر۔